تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل ہی نہیں مشکل آسان ہونا۔ سارے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلمان، سارے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلمان، تو سمجھ جائے اگر تیرا مسلمان ہونا۔ عزیزان گرامی، بزرگوں اور دوستوں اور اسلام کے غیور نوجوانوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جو کہ آپ کے سامنے ذکر کی گئی، اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لم یبق من النبوہ الا المبشرات، کہ مبشرات، نبوت میں سے صرف مبشرات باقی رہ گئے ہیں۔ نبوت ختم ہو چکی ہے، نبوت باقی نہیں رہی، مگر نبوت میں سے مبشرات باقی رہ گئے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی مبشرات کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی سے صحابہ کرام نے معلوم کیا۔ جب اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ نبوت ختم ہو چکی سوائے مبشرات کے، تو فوراً صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے عرض کیا اللہ کے نبی مبشرات کا مطلب کیا ہے؟ مبشرات کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سچے خواب، سچے خواب۔ ہم جو خواب دیکھتے ہیں، جو سپنے دیکھتے ہیں، صرف وہی باقی ہیں، ورنہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اہم بات کی طرف اشارہ فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد 6 مہینے تک آپ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ پاکستان کے 60 ہمارے بہت بیمار ہیں۔ اچھا ٹھیک۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد 6 مہینے تک اللہ کے نبی پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، لیکن نبوت ملنے کے 6 مہینے کے بعد آپ پر وحی نازل ہوئی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر 6 مہینے تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، آپ 6 مہینے تک آپ کو خواب دکھائے جاتے رہے، یعنی 6 مہینے تک آپ کے خواب آتے تھے، رات میں آپ خواب دیکھتے تھے، اور جو بھی خواب آپ دیکھتے تھے وہی خواب دن میں ہو بہو نظر آ جاتا تھا، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے خواب سچے ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے حدیث کے اندر فرمایا کہ سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اس کے اندر یہ بات بتلائی گئی، اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نبوت ملنے کے بعد 23 سال زندہ رہے۔ اگر 6 کو 23 سے ضرب دیں گے تو 46 بن جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت کے بعد والی زندگی کو اگر 6 کو 23 سے ضرب دینے کے بعد تقسیم کریں گے تو ایک حصہ اس کے اندر سچے خواب کا ہے، یعنی اللہ کے نبی کو 6 مہینے تک سچے خواب نظر آتے تھے، اور رات میں جو نظر آتا تھا دن میں وہی ہو جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی کے خواب سچے ہوتے تھے، اللہ کے نبی کو وہ چیزیں رات میں ہی نظر آ جاتی تھی، اس کے بعد دن میں وہ چیز ہو جاتی تھی۔ یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا حال تھا، مگر ہمارے یہاں پر خواب دیکھنے کے بارے میں اور خواب کی تعبیر کے سلسلے کے بارے میں لوگوں کے اندر بہت زیادہ جہالت پھیلی ہوئی ہے۔ لوگ اس معاملے میں بہت زیادہ افراط اور تفریط کے شکار ہیں، یعنی بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو خواب کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم جو رات کو خواب دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ ان خوابوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، یعنی جو سپنا ہمیں سوتے میں نظر آتا ہے، جو ہمیں خواب نظر آتا ہے، بہت سارے لوگ ان خوابوں کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ڈھکوسلا ہے، سونے کے بعد انسان اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا،
تو اگر اس کو کوئی چیز نظر آ جائے تو اس پر اتنا زیادہ فوکس نہیں کرنا چاہیے، اور یہ چیز ہمارے مذہب کے اندر کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ایسی باتیں بہت سارے لوگ کرتے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں پر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو ہر وقت خوابوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ روزانہ انہیں کچھ بھی خواب نظر آئے، چاہے چھوٹا خواب ہو، چاہے بڑا خواب ہو، چاہے کچھ بھی خواب ہو، اچھا ہو یا برا، وہ ہر خواب کی تعبیر معلوم کرتے ہیں، ہر خواب کے پیچھے پڑتے ہیں۔ یعنی بہت سارے لوگ خوابوں پر کوئی توجہ ہی نہیں دیتے، اور بہت سارے لوگ خوابوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ انہیں جو بھی نظر آئے، کچھ بھی خواب نظر آئے، وہ کسی سے بھی معلوم کر لیتے ہیں، اور پھر سامنے والا کچھ بھی تعبیر اس کی بتلا دیتا ہے۔ اور ہمارے یہاں پر ہم نے تو لوگوں کے اندر یہ بات بہت زیادہ دیکھی ہے کہ اگر کسی کو خواب میں سانپ نظر آ جائے، سانپ، تو چاہے کسی بھی طرح کا سانپ نظر آئے، یا کسی بھی حالت میں سانپ نظر آئے، یا کسی بھی وقت سانپ نظر آئے، یا کسی بھی عمر میں سانپ نظر آئے، ہر حال میں جاہل لوگ اور بے پڑھے لوگ ایک ہی مطلب بتاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارا کوئی دشمن ہے۔ یعنی خواب میں سانپ نظر آنے کا لوگ یہ مطلب نکالتے ہیں کہ تمہارا کوئی دشمن ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اسی کے بارے میں تعبیر کے علم کے امام المعبر حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا۔ حضرت علامہ ابن سیرین خواب کی دنیا کے اور خواب کی تعبیر کے سب سے بڑے امام ہیں، سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان سے زیادہ خواب کی تعبیر بتانے والا اور خواب کی تعبیر جاننے والا کوئی انسان پیدا نہیں ہوا ہے۔ وہ خواب کی تعبیر کے امام تھے۔ ان سے ایک آدمی نے آ کر یہ معلوم کیا کہ حضرت، میں نے خواب میں دیکھا، رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ یہ خواب معلوم کیا کہ میں نے رات یہ خواب دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے، آگ۔ تو علامہ ابن سیرین نے اس سے یہ کہا کہ جلدی اٹھو، اپنے گھر جاؤ اور جا کر اپنے بیوی بچوں کو گھر سے باہر نکال دو، تمہارا گھر گرنے والا ہے، تمہارا گھر گرنے والا ہے۔ اپنے بچوں کو باہر نکال دو، ورنہ ملبے میں وہ بھی دب کر مر جائیں گے، اس لیے جلدی گھر جاؤ، جا کر اپنے بچوں کو باہر نکالو۔ اس آدمی نے ایسا ہی کیا، وہ بھاگا اپنے گھر پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اپنے بچوں کو باہر نکالا، اور بچوں کے باہر نکالتے ہی اس کا گھر نیچے گر گیا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ میں بھی بچ گئے اور میرے بچے بھی بچ گئے۔ اس کے 6 مہینے کے بعد ایک آدمی علامہ ابن سیرین کے پاس آیا، اور اس نے بھی یہی خواب ذکر کیا کہ حضرت، رات میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میرے گھر میں میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے، آگ۔ تو علامہ ابن سیرین نے یہ کہا کہ جاؤ، اپنے گھر میں کھدائی شروع کر دو، اپنے گھر میں کھودنا شروع کر دو، تمہارے گھر میں خزانہ نکلے گا۔ وہ اپنے گھر گیا، اور جانے کے بعد اس نے خود بھی اور لوگوں کو لگا کر، مزدوروں کو لگا کر گھر کی کھدائی شروع کر دی، تو بہت بڑا خزانہ اس کے گھر کے اندر نکلا۔ علامہ ابن سیرین کے پاس ان کے جو شاگرد اور جو ان کے ملنے والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ حضرت، اب سے 6 مہینے پہلے ایک آدمی نے آپ سے آ کر جب یہی تعبیر معلوم کی تھی تو آپ نے اس کا گھر گروا دیا تھا کہ جاؤ اپنے بچوں کو گھر سے باہر نکال دو، تمہارا گھر گرنے والا ہے۔ اور آج 6 مہینے کے بعد جب یہی خواب اس آدمی نے آ کر ذکر کیا تو آپ نے اس کے گھر سے خزانہ نکلوا دیا۔ تو خواب تو ایک ہی ہے، اور رات میں ہی دیکھا گیا ہے، خواب ایک ہی ہے اور رات کے وقت میں ہی دیکھا گیا ہے، مگر ایسی کیا بات ہے کہ ایک کے گھر کو تم نے گروا دیا اور ایک کے گھر سے تم نے خزانہ نکلوا دیا؟ علامہ ابن سیرین نے یہ جواب دیا کہ 6 مہینے پہلے جس شخص نے خواب ذکر کیا تھا وہ گرمی کا موسم تھا۔ کون سا موسم تھا بول کے بتاؤ؟
گرمی کا موسم تھا، گرمی کے موسم میں چارپائی کے نیچے آگ جلنا خواب کے اندر اور عام حالات میں بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اور یہ جو خواب اس آدمی نے ذکر کیا ہے، اب یہ سردی کا موسم چل رہا ہے اور سردی کے موسم میں چارپائی کے نیچے آگ جلنا یہ اچھی بات ہے، اس لیے میں نے یہ تعبیر بتلائی۔ تو حالات کے اعتبار سے، موسم کے اعتبار سے، ٹھنڈی اور گرمی کے اعتبار سے، دن اور رات کے اعتبار سے، صبح اور شام کے اعتبار سے، دوپہر اور رات کے 12 بجے کے اعتبار سے، زوال کے وقت کے اعتبار سے، یعنی ٹائم کے اعتبار سے، اور بیمار یا صحیح آدمی ہے اس اعتبار سے، آدمی مالدار ہے یا غریب، کنوارا ہے یا شادی شدہ، لڑکا ہے یا لڑکی، اس کی عمر کتنی ہے، موت کے قریب ہے یا بھی جوانی کی دہلیز پار کر رہا ہے، ہر اعتبار سے خواب کی تعبیر الگ ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کچھ بھی خواب دیکھیں تو ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ کے سامنے اپنے خواب کا ذکر نہ کریں۔ بہت سارے لوگ، جیسا کہ میں نے بتلایا کہ خواب میں سانپ نظر آنے کی ایک ہی تعبیر بتلاتے ہیں بہت سارے لوگ، مگر وہ عالم نہیں ہوتے ہیں، وہ بے پڑھے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو خواب سے کچھ بھی واسطہ نہیں ہوتا، بس انہوں نے کسی سے اڑتے اڑتے یہ بات سن لی کہ خواب میں سانپ نظر آیا تو سمجھ لو تمہارا دشمن ہے، اب وہ اسی بات کو لے کر ہر جگہ ایک ہی بات فٹ کریں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بہت سی مرتبہ خواب میں سانپ نظر آنے کی تعبیر مال ملنے کی نشانی ہوتی ہے، یعنی خواب میں سانپ نظر آ رہا ہے تو رنگ کے اعتبار سے کس کلر کا سانپ ہے، اسی اعتبار سے خواب کی تعبیر الگ الگ ہوتی ہے، مال حاصل ہوتا ہے۔ تو خواب ایسے ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی ڈر جاتا ہے، مگر اس کی تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواب میں اللہ کے نبی نظر آ گئے، اللہ کے نبی خواب میں نظر آ گئے، مگر اللہ کے نبی خواب میں ناراض تھے، اس وجہ سے اس خواب دیکھنے والے کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک بار میرے والد محترم ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہمیں بتلا رہے تھے کہ ایک بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑے اللہ والے نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے شہر میں دہی کھانے کے بعد یہ کہا کہ مدینے کی دہی کھانے کے بعد میرے پیٹ میں درد ہو گیا، مدینے کی دہی کھانے کے بعد میرے پیٹ میں درد ہو گیا۔ رات کو خواب میں اللہ کے نبی نظر آئے اور یہ کہا کہ میرے شہر کی دہی کھانے سے تیرے پیٹ میں درد ہو گیا، صبح ہوتے ہی میرے شہر سے باہر نکل جانا، یہاں پر رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی خواب میں نظر آئے مگر ناراضگی کا اظہار کیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک بہت بڑے قاضی تھے، جج تھے، ان کے سامنے ایک فیصلہ، ایک مقدمہ آیا، تو مقدمے کا فیصلہ کل سنانا تھا، لیکن آج ان کے دماغ کے اندر جو بات آئی کہ بھئی اس کا فیصلہ اس طرح سے ہونا چاہیے، وہ بات وہ اپنے ذہن میں لے کر بیٹھ گئے، قرآن و حدیث میں غور و فکر کرنے کے بعد اپنے ذہن میں یہ بات لے کر بیٹھ گئے کہ یہ جو مقدمہ ہے مجھے اس کا فیصلہ اس طرح سے کرنا ہے۔ رات میں خواب میں اللہ کے نبی نظر آئے اور یہ کہا کہ یہ جو تم فیصلہ کرنے جا رہے ہو یہ تم فیصلہ صحیح نہیں کر رہے، فیصلہ اس طرح سے کرو جس طرح میں تمہیں بتلا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے انہیں بتلا دیا کہ تمہیں فیصلہ اس طرح نہیں کرنا جس طرح تم سوچ رہے ہو، بلکہ تمہیں فیصلہ اس طرح کرنا ہے جس طرح میں بتلا رہا ہوں۔ تو وہ جج صاحب صبح کو اٹھے اور اٹھنے کے بعد ان کا شہر کے عالموں کو انہوں نے اکٹھا کر لیا اور اکٹھا کرنے کے بعد یہ کہا کہ یہ میرے سامنے مقدمہ آیا اور قرآن و حدیث میں غور و فکر کرنے کے بعد میرے سامنے یہ بات آئی کہ اس کا فیصلہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس طرح کروں۔ مگر رات خواب میں اللہ کے نبی نظر آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح تم فیصلہ کرنے جا رہے ہو اس طرح فیصلہ مت کرو، بلکہ تم فیصلہ غلط کرنے جا رہے ہو۔ تو شہر کے سارے عالم چونک گئے کہ آخر ایسی کیا بات ہے، جبکہ یہ جج صاحب فیصلہ صحیح کرنے جا رہے ہیں مگر اللہ کے نبی خواب میں نظر آئے اور یہ کہا کہ تم فیصلہ غلط کرنے جا رہے ہو، تو آخر کیا بات ہے۔ سارے عالم سوچ وچار میں مبتلا ہو گئے، بڑے پریشان ہوئے۔ وہاں پر ایک ابدال تھے،
جو بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے، ولیوں کی دنیا میں ابدال کا بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح تم فیصلہ کرنے جا رہے ہو اسی طرح فیصلہ کرو، جو تمہارے ذہن میں ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں تم اسی طرح فیصلہ کرو، اس بات کا ثواب اور عذاب تم میری گردن پر ڈال دو، قیامت کے دن اگر تمہیں کوئی عذاب ہوگا تو تمہارے بدلے اس کا عذاب میں اپنی جان پر لینے کے لیے تیار ہوں، اور جو تم فیصلہ کرنے جا رہے ہو قرآن و حدیث کی روشنی میں اسی طرح فیصلہ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس خواب کے اندر، خواب میں اللہ کے نبی نظر آئے اچھی بات ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر تمہارے دل کی کوئی بات بھی تمہارے دماغ میں بیٹھ گئی ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اگر خواب میں اللہ کے نبی نظر آ جائیں، یا خواب کے اندر کوئی بڑی کرامت ہو جائے، یا خواب کے اندر کچھ بھی ہو جائے، تو آدمی اپنے آپ کو بہت بڑا بزرگ یا بہت بڑا عالم دین یا بہت بڑا حضرت جی نہ سمجھنے لگے، کیونکہ خواب انسان کے ولی ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ اچھے خواب یا بڑے خواب کا نظر آنا یہ انسان کے ولی ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ بہت سی مرتبہ انسان کو، کافروں کو بھی بڑے بڑے خواب نظر آ جاتے ہیں، بہت سی مرتبہ سنت کے خلاف چلنے والوں کو بھی بہت بڑے بڑے خواب نظر آ جاتے ہیں، اور بہت سی مرتبہ بڑے بڑے اللہ والوں کو بہت ڈراؤنے اور بہت زیادہ دماغ میں ٹینشن پیدا کرنے والے خواب نظر آ جاتے ہیں۔ تو اصل بات تو یہی ہے کہ ہمیں خوابوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، اصل بات تو یہی ہے، اگر کوئی خواب نظر آ جائے، اچھا خواب نظر آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور کوئی برا خواب نظر آ جائے تو اپنے الٹی طرف کو، بائیں جانب کو 3 مرتبہ تھتکار دیں، اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں اور کروٹ بدل کر سو جائیں، مگر خوابوں کے پیچھے حد سے زیادہ نہیں پڑنا چاہیے۔ اس چیز سے میں تو بہت زیادہ پریشان ہوں، لوگوں کے خوابوں کی تعبیر بتا کر میں بہت زیادہ پریشان ہوں، اور بہت سارے لوگوں کو تو میں نے یہاں تک کہہ دیا کہ خواب دیکھنے کے علاوہ تمہیں اور کچھ کام ہے یا نہیں؟ ایسے لوگ ہیں، روزانہ خواب، یعنی بہت زیادہ پریشان کر دیتے ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اگر اچھا خواب دیکھے اللہ کا شکر ادا کریں، اور برا خواب نظر آئے تو الٹی طرف کو 3 مرتبہ تھتکار لیں، اور پھر اعوذ باللہ پڑھ کر کروٹ بدل کر سو جائیں، لیکن خوابوں کے پیچھے زیادہ نہ پڑیں۔ اور بہت سارے لوگ جو اپنا خواب کہیں بھی ذکر کر دیتے ہیں، کسی کے بھی سامنے کہیں بھی ذکر کر دیتے ہیں، تو وہ اس بات سے بچیں، اپنا خواب ہر کسی کے سامنے ذکر نہ کریں، بلکہ کسی عالم دین کے سامنے، اور عالم دین بھی معتبر ہو، جن کے بارے میں تمہیں یہ پتا ہو کہ یہ خواب کی اچھی تعبیر بتائیں گے، ان کے سامنے خواب ذکر کرو۔ ایسا نہیں کہ ہر کسی کے سامنے خواب ذکر کر دو، تو بہت سی مرتبہ جو ہمارے خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہو جاتے ہیں، اور بہت سی مرتبہ پیٹ کی خرابی کی وجہ سے خواب نظر آ جاتے ہیں، اور بہت سی مرتبہ دماغ میں کچھ چل رہا ہوتا ہے اور خواب میں وہی نظر آ جاتا ہے۔ تو خوابوں کے پیچھے حد سے زیادہ پڑنا یہ زیادہ اچھی بات نہیں ہے، اور خواب دیکھنے کے بعد اسی کے اوپر اپنے آپ کو حضرت جی سمجھ لینا، یا اپنے آپ کو بہت زیادہ نکمہ سمجھ لینا، یہ بھی ٹھیک بات نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کے روزے کی جالیوں کو پکڑ کر، آپ کی قبر مبارک کی جالیوں کو پکڑ کر رو رہا ہو، اور وہاں پر اللہ کے نبی پر درود بھیج رہا ہو، اور اللہ کے نبی سے فریاد کر رہا ہو، اللہ کے نبی پر درودوں کا انبار لگا رہا ہو، لیکن زندگی اس کی سنت کے خلاف ہو، تو ایسا آدمی یا ایسا کام اللہ کے یہاں پر مطلوب اور پسند نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں پر انسان کی ظاہری زندگی پسند ہے، یعنی انسان سنتوں پر چلنے والا ہو، اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہو، خواب اس کو چاہے کیسے بھی نظر آ جائیں، اس بات سے کوئی مطلب نہیں، لیکن ہو وہ اللہ کے نبی کی سنتوں پر چلنے والا، اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا ہو، پھر خواب کیسے ہی نظر آ جائیں اس سے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے اصل بات یہی ہے کہ ہر وقت خوابوں کے چکر میں نہ پڑیں۔ بہت سے لوگ خوابوں کے ہی چکر میں پڑے رہتے ہیں، بس کوئی خواب دیکھا بس اب یہ ایسا ہو جائے گا، کوئی خواب دیکھا ٹھیک ہے فوراً پہنچ گئے کسی مولانا کے پاس، کچھ بھی خواب دیکھیں گے تو کہیں بھی پہنچ جائیں گے، 2-4 آدمی بیٹھے ہیں مجلس میں وہیں اپنا خواب ذکر کر دیں گے۔ یہاں تک لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ اگر ہم نے اپنا خواب کسی آدمی کے سامنے ذکر کر دیا اور اس نے اس خواب کی کچھ بھی تعبیر بتا دی، چاہے وہ تعبیر اس کی ہو یا نہ ہو، چاہے اس خواب کا وہ مطلب ہو یا نہ ہو،
لیکن اس نے کچھ بھی بتا دیا تو بہت سی مرتبہ وہی ہو جاتا ہے جو اس نے بتلایا ہے۔ اس لیے خوابوں کے بارے میں سیریس رہا کریں، خوابوں کے بارے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، بہت زیادہ سنجیدہ رہنے کی ضرورت ہے۔ اپنا خواب ہر کسی کے سامنے ذکر کرنے سے بچنا چاہیے۔ بہت بڑے عالم دین یا معتبر عالم دین کے سامنے ہی اپنا خواب ذکر کرنا چاہیے تاکہ ہمارے خواب کی اچھی تعبیر بتلائی جا سکے اور ہمارے خواب کا اچھا مطلب نکالا جا سکے۔ تو باتیں تو آپ کو بہت ساری بتلانی تھی، لیکن خلاصہ یہی ہے کہ زیادہ خوابوں کے چکر میں نہ پڑیں، اور خواب زیادہ دیکھنے کے علاوہ، زیادہ چکر میں پڑنے کے علاوہ اپنی جو زندگی ہے اس کو صحیح بنانے کی فکر کریں، اور اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔